جو ہے قید خانے سے جتنا جلدی ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے تیزی کے ساتھ وہ آزادانہ زندگی گزار سکے، اس کی کوشش ہر وہ بندہ جس کے دل میں اس کے لیے محبت ہے وہ کوشش کرے گا، اور جس کے دل میں محبت نہیں وہ یہ کہے گا نہیں ابھی 3-4 دن اس کے ٹھکائے ہونے دو، برابر ٹھک جائے گا، اس کے بعد میں اس کو باہر نکالنے کے لیے کوشش کروں گا۔ تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ فی الفور کوشش کی جائے، اور نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ اوقات متعین کر دی جائیں کہ نہیں تیسرے دن ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں، ہمارا چلن ہی نہیں ہے کہ تیسرے دن سے پہلے کوئی کام کیا جائے، یا یہ کہ 10ویں دن سے پہلے کوئی کام کیا جائے، یہ ہمارے ہاں نہیں چلن، اس لیے 40 دن تک مسلسل اس کی ٹھکائی ہونے دو، اور یہ جب تک مکمل طور سے ٹوٹ نہیں جاتا وہاں تک اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینی، تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔ اب میں مضمون پڑھتا ہوں، مضمون ہے مفتی مبین الرحمان پاکستان کے ایک عالم ہیں، ان کا ہے، کسی زندہ یا فوت شدہ مسلمان بھائی کے لیے ایصال ثواب کرنا شریعت کی نگاہ میں ایک بہترین یعنی ایک اچھا عمل ہے، اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب اور مسلک ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا ہرگز درست نہیں۔ ایصال ثواب کے لیے نہ تو کوئی عمل خاص ہے نہ کوئی چیز خاص ہے، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، کوئی عمل مخصوص نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں کوئی عمل مخصوص نہیں، کوئی برادری کچھ لوگ کر لیں وہ چیز الگ ہے مگر وہ شریعت کا کام نہیں ہے، تو نہ کوئی عمل مخصوص ہے نہ کوئی چیز خاص ہے کہ میٹھی چیز پر ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے اور تیکھی پر نہیں ہو سکتا، نہ کوئی دن خاص ہے کہ جمعرات کا دن ہی کر دیا جائے اور جمعرات کے دن پورے 10 روپے کی ایک جلیبی تقسیم کر دی جائے، ایسا نہیں ہے، اور نہ کوئی مہینہ خاص ہے، بلکہ سال بھر میں کسی بھی دن کسی بھی نیک عمل کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ البتہ فرائض اور واجبات کے ایصال ثواب کے بارے میں دو رائے ہے کہ کیا فرائض اور واجبات کا بھی ثواب پہنچ سکتا ہے، اکثر علماء کا اس پر انکار ہے، یعنی فرائض اور واجبات کا ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا، بعض اہل علم منع فرماتے ہیں جبکہ بعض درست قرار دیتے ہیں، اس لیے فرائض اور واجبات کا ثواب دوسروں کو بخشنے کی گنجائش موجود ہے۔ البتہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اختلاف ذکر کر کے فرماتے ہیں میرے نزدیک احتیاط اسی میں ہے کہ فرض کا ثواب کسی کو نہ بخشا جائے۔ ایصال ثواب ہر قسم کی مالی اور بدنی عبادت کا کیا جا سکتا ہے، ہر قسم کی کھول دو کھڑکی یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کھڑکی سے گرم ہوا باہر نکلے، کھڑکی کھولو، دروازہ بھی کھول دو بھائی، ہر قسم کی مالی اور بدنی عبادت کا کیا جا سکتا ہے، اس میں بڑی وسعت اور سہولت ہے، جیسے ذکر کر لیا، تسبیحات پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، استغفار کر لیا، تلاوت کر لی، اس میں بھی مکمل قرآن کریم ختم کرنا ضروری نہیں۔ بہت سارے لوگ بار بار آتے ہیں کہ ہمارے ہاں فلانے کا انتقال ہو گیا تو ہماری بہن نے ہمارے فلانے رشتہ دار نے جو ہے وہ ایک قرآن پڑھا ہے تو آپ اس کو بخش دو، سمجھ لیجئے کہ جیسے آدمی نیت کر کے بسم اللہ کا با ادا کرتا ہے فرشتہ ثواب لکھتا ہے اور جس کی نیت ہوتی ہے اس کو پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی پرکریا نہیں ہے، الگ سے کوئی عمل نہیں ہے، کوئی کاروائی نہیں ہے کہ یہ کرنے کے بعد وہ پہنچے گا، ایسا نہیں ہے۔ بھی کیوں بند کر رہے ہیں؟ کھڑکی کا کیا مقصد کیا ہے؟ تو کیوں بند کر رہے ہیں؟ وہ کھول دو، وہی میں باہر والے سے کہہ رہا ہوں۔ بلکہ جتنا سہولت سے ہو سکے تلاوت کر کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نفل نماز پڑھ لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، صدقہ دے دیا، درخت لگا لیا، مدرسہ، مسجد، ہسپتال، کنواں تعمیر کر لیا، مسجد میں بوقت ضرورت قرآن کریم رکھ دیے، بوقت ضرورت، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا میں قرآن کی پیٹی رکھ دوں، پڑھوں گا نہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ساری مسجدوں میں، خود ہماری اپنی مسجد میں پیٹی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیٹی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے اپنے باپ کے انتقال پر قرآن کی پیٹی رکھوا دی یعنی جنت خرید لی ان کے لیے، غلط طریقہ ہے۔ خود پڑھ اور روزانہ پڑھ، پابندی سے پڑھ، بات سمجھ میں آئی؟ ہوتا کیا ہے 300-400 روپے کی ایک پیٹی لے جا کے رکھ دیتے ہیں، پیٹیاں ہمارے پاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور یہ پیٹی بھی دوسری مسجد سے آئی ہے اور اس مسجد کے اندر بھی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے پیٹیاں رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر
اگر آپ کو قرآن دینا ہے نا کسی ایسے مدرسے میں جہاں بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، وہاں آپ معلوم کروائیے کہ کتنے قرآن کی ضرورت ہے، یا پاروں کی یا قاعدوں کی ضرورت ہے، اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ دے دیجیے. یہ ہے ایصال ثواب. مگر ہوتا کیا ہے، رسم ادا کر رہے ہیں. تو کسی نے یاسین کی پیٹی دے دی، کسی نے تبارک کی پیٹی دے دی، کسی نے جو ہے سورہ بقرہ کی پیٹی دے دی، یا کسی نے قرآن کریم کی 30 پاروں کی پیٹی دے دی. یہ طریقہ درست نہیں ہے. طالب علم کو دینی کتاب دے دے، کسی مقروض کا قرض ادا کر دیا، ضرورت مند کی مدد کر دی، مدارس میں تعاون کر دیا، دینی کتاب لکھ دی، الغرض ہر نیکی کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اس تفصیل سے معلوم ہو کہ ایصال ثواب کو شریعت نے بہت آسان کر رکھا ہے. نہ تو اس میں مال ضروری ہے اور نہیں قرضہ لینا ضروری ہے. ہوتا کیا ہے بہت سی مرتبہ یہ جو آج کل جو رواج پا گیا ہے وہ ایصال ثواب میں ہوتا ہے کہ تیجے کے دن بھی 1 دیگ چڑھنی چاہیے، اور 10ویں کے دن 2 دیگ، اور 40ویں کے دن 3 دیگ، اور برسی کے دن پھر اس بات کی خوشی کہ اچھا ہوا جگہ چھوڑی ہے، اور 1 سال سے اس کی جگہ پر ہم اس کی جگہ کو استعمال کر رہے ہیں. اگر اس کو صحیح معنی میں اس سے لگاؤ ہوتا تو روزانہ کچھ نہ کچھ ثواب پہنچانے کے لیے نیک عمل کرتا، اور کم از کم اس کو اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ چلا گیا اور کبھی بھی میری باری آ سکتی ہے. مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اس کو بھی باقاعدہ رسم بنا کر ایک جو ہے وہ تقریب کے طور پر لیتا ہے، اور تقریب کو جیسے شادی کی تقریب ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو بھی تقریب کے طور پر لیتا ہے. اور رمضان کے دن دوپہر کے وقت بہترین بریانی بنتی ہے اور روزہ خور لوگ وہ بریانی کھاتے ہیں. یہ ہمارے اپنے محلے کی بات بتا رہا ہوں. اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کو شریعت نے بہت آسان کر رکھا ہے. نہ تو اس میں مال ضروری، نہ قرضہ لینا ضروری، نہ بوجھ سہنا، نہ مشقت جھیلنا اور نہ پریشان ہونا، بلکہ نہایت سہولت سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. باقی یہ ساری تنگیاں تو ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے جس کی بالکل اجازت نہیں. ماقبل کی تفصیل کے مطابق تو ایصال ثواب ہر نیک عمل کا کیا جا سکتا ہے. البتہ اس کے لیے عام حالات میں بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے نیک عمل کا انتخاب کیا جائے جس کا ثواب جاری رہتا ہو. اس کا انتخاب کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. جیسے مسجد یا تو پوری بنوا دے اگر آدمی کے اندر استطاعت ہے، یا پوری نہیں بنا سکتا، جو دے سکتا ہے، سکنے کے بارے میں خود پتا ہے مجھے کہ میں کتنا دے سکتا ہوں. یہ بار بار اس لیے بتایا جاتا ہے 5 کروڑ کی آسامی اور دے رہا 5 روپے، تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے. جیسے مسجد، مدرسے اور اسپتال کی تعمیر میں حصہ لے لیا، کنواں تعمیر کر لیا. اب آج کے زمانے میں کنواں نہیں بنتا بلکہ بور کا استعمال ہوتا ہے، تو بور بنوا دیا. کسی طالب علم کے لیے دینی کتابیں خرید کر اس کو دے دی، کنواں کھدوا دی اور دینی کتابیں لکھ لی. اگر کسی نیکی کا ایصال ثواب ایک سے زائد یا تمام زندہ اور فوت شدہ مسلمانوں کو کیا جائے، یعنی ایک آدمی کو نہیں کہیں ایک آدمی کو کرنا چاہے، تو ایسی صورت میں اس نیکی کا ثواب ہر مسلمان کو پورا پہنچتا ہے، اور ایصال ثواب کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی اصول درج ذیل ہیں، اور صرف یہ ایصال ثواب کے لیے نہیں، ہر عمل کے لیے. ایک تو یہ کہ ایصال ثواب اخلاص کے ساتھ ہو، کہ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں ریاکاری اور نام و نمود نہ ہو. کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عمل جو دین کے نام پر ہو، اس میں اخلاص ضروری ہے. دنیا کے لیے کیا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ پنکھا لگا رہے ہیں، آپ AC لگا رہے ہیں آپ گھر کے اندر، یا اور کوئی چیز اچھی بنا کے کھا رہے ہیں، اس میں اخلاص کا کوئی مسئلہ نہیں. مگر کوئی کام دین کے نام پر کر رہے ہیں تو اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے، پھر دکھاوے کے لیے نہیں ہو سکتا. دوسری چیز، ایصال ثواب شریعت کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے، اور صرف ایصال ثواب ہی نہیں، ہر عمل شریعت کی تعلیم کے مطابق. جیسا شریعت نے طریقہ بتایا، مجھے یہ اچھا لگتا ہے وہ چیز بالکل نہیں، شریعت نے اس کو پسند کیا ہے بس وہی چیز چل سکتی ہے. اس کے لیے خود ساختہ طریقے ایجاد نہ کیے جائیں. ان 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی گئی تو وہ ایصال ثواب اللہ تعالیٰ کے قبولیت نہیں حاصل کر سکتا. ایک تو اگر اخلاص نہیں ہے تو بھی وہ کام قبول ہوگا نہیں. دوسری چیز، مخلص تو بہت ہے مگر کرتا اپنی مرضی سے. یہ بات ہر جگہ پر، صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، میرے کو ایک کام بہت اچھا لگتا ہے، میں بس وہی کر رہا ہوں، شریعت کے 50 احکام روک دوں، قبول نہیں ہوگا. پسند، تیری پسند الگ چیز اور رب کی پسند الگ چیز ہے. ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا ایک الگ حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر وقت ایک الگ حکم متوجہ ہوتا ہے، تو اسی حکم کو پورا کرنا یہ رب کا
رب کی مرضی ہے اور اسی حکم کو پورا کرنا یہ دین کا تقاضا ہے. اب مجھے میری چاہت یہ ہے کہ میں نفلوں پہ نفلیں پڑھوں اور میری ماں بیمار ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. ہر دیکھیں آپ ہم میں سے لاکھوں لوگ اس غلطی کا زبردست طریقے سے شکار اور اس کا احساس نہیں لیتے. آپ سمجھیے اسی وجہ سے ان باتوں سے طبیعت مقدر ہو جاتی ہے. مقدر نہیں کرو, مقدر. طبیعت اچاٹ ہوتی ہے, طبیعت کو اچھا نہیں لگتا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بات میری طبیعت کے خلاف ہے, میں نہیں سننا چاہتا. بات سمجھ رہے؟ مگر طبیعت کے اگرچہ خلاف ہے, شریعت کا یہی تقاضا ہے کہ جس حکم کو اللہ تعالیٰ کرنے کا کہہ رہا ہے آپ اپنی پسند کے لیے اس حکم کو ٹالیے مت. اگر آپ کا ارادہ نفل پڑھنے کا ہے اور مسجد میں آ کے نفل پڑھنا چاہتے ہیں آپ, مگر وہاں گھر پر ماں بیمار ہے تو ماں کی تیمارداری یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ماں کی تیمارداری یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہاں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی ماں کی خدمت کرنے میں ملے گی, نمازیں نفلیں پڑھنے میں نہیں ملے گی. یہ صرف ایک مثال دی, لاکھوں کروڑوں ایسی چیزیں ہیں جس میں ہماری طبیعت ایک چیز کو چاہتی کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں اور شریعت اور اللہ تعالیٰ کا حکم دوسری چیز کا تقاضا کرتا ہے, تو ہم شریعت اور اللہ کے حکم کو بلا جھجک نظر انداز کرتے ہیں. صاف لفظوں کے بلا جھجک, اس لیے کہ میری طبیعت نہیں چاہتی. بس اسی طریقے کا معاملہ اس میں بھی ہوتا ہے, یعنی ایصال ثواب کے معاملے میں کہ اب شریعت کا حکم کچھ اور ہے مگر لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. یہ ایسا ہی بہت سارے ایسے کام جو اچھے سمجھے جاتے ہیں مگر شریعت کی نگاہ میں وہ اچھے نہیں ہوتے. دیکھو روزہ رمضان کا فرض ہے, عید الفطر کے دن رکھنا حرام ہے. اچھا ہونا اپنی جگہ پر ہے, موقع بھی ضروری ہے کہ کون سا موقع ہے. عید الاضحیٰ کے پہلے دوسرے اور تیسرے دن 10, 11 اور 12 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا اور 13 ذی الحجہ کو حرام ہے. روزہ رکھنا رمضان میں فرض ہے, چھوڑنا گناہ ہے. کھلم کھلا کھانا فسق اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت ہے, مگر اس موقع پر روزہ رکھنا حرام ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو ایک چیز ایک موقع پر یقیناً فرض ہے مگر دوسرے موقع پر وہ حرام بھی بنتی ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم وہاں کھانے کا ہے, اگر رکھے گا تو گناہ ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر رکھے گا تو گناہ ہوگا. ایسے دسیوں کام ہم کرتے ہیں, شریعت کا تقاضا اس کے خلاف ہوتا ہے, شریعت کا مطالبہ اس کے خلاف ہوتا ہے, پر ہم میری چاہت یہ کہ میں اس موقع پر یہی کام کر لوں, تو وہ ہم چاہت پوری کر رہے ہیں, آخرت میں اس کا ثواب نہیں ملے گا, اس کے معاملے میں عذاب ہوگا. عذاب ہوگا. سمجھ لیجئے کہ جس نے عید الفطر کے دن روزہ رکھا اس کا توڑنا فرض ہے, اس کا توڑنا فرض ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ شوال کی پہلی تاریخ کو یا ذی الحجہ کی 10, 11, 12, 13 تاریخ کو ان 5 دنوں میں اگر کسی نے روزہ رکھا تو اس کو توڑنا فرض ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے روزہ بہت اونچا عمل ہے, اونچا عمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کچھ قیودات ہے کہ کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا. اس عمل کو قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے, بیت الخلا میں پڑھنا گناہ نہیں ہے. پھر بیت الخلا تو دور کی بات, علماء نے سجدے اور رکوع میں مکروہ لکھا ہے. قرآن کتنا اونچا عمل ہے, سجدے میں قرآن پڑھنے لگے تو مکروہ لکھا ہے. رکوع میں رکوع کی تسبیح اس موقع پر, جبکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ساری تسبیحات اور سارے اوراد اور وظائف اپنی جگہ پر, قرآن کا سبب سب سے اونچا, مگر کہاں کرنا ہے اس کی ایک حد ہے. ہم تقاضا اپنی طبیعت کا بات الگ, طبیعت کی بات الگ ہے. دیکھیں صاف ستھری, آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا, مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا, وہ پڑھے لکھے مفتی سے پوچھنا پڑے گا جس کا کام پڑھنا پڑھانا ہے, جو مدرسے میں بیٹھا ہے, جو جس فیلڈ کا آدمی ہے وہ فیلڈ کی بات کر سکتا ہے. لوہار سے سدھار کا کام مت لو اور سدھار سے ڈاکٹر کا کام مت لو, یہ بالکل صاف ستھری بات ہے. اس لیے اس مولوی سے پوچھو جس کا کام فتوے دینا ہے, اس سے پوچھو اس موقع پر میں کون سا کام کروں, اس موقع پر میں کون سا کام کروں, یہ جو کام کر رہا ہوں یہ درست ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی. میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, سمجھنے والوں کو سمجھ میں آ بھی رہا ہے, میں صاف کہہ رہا ہوں, سمجھ میں. اگر اس کے خلاف کریں گے ثواب تو دور کی بات, الٹا سخت عذاب کا شکار ہوں گے آخرت میں. ہر عمل کے لیے کون سا زمین پر جو ہے وہ عذاب دینے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ اور دھمکی دے رکھی نہیں ہے. یہ تو دارالعمل ہے, دارالجزا تو آخرت ہے. اس لیے آپ یہ سوچیں کہ نہیں یہ میرا فلاں عمل. بہت سارے لوگ ہوئے کہ جو ہے پجاریوں کے پاس جا کر ان کی بات ماننے کے بعد ان کا کام ہو جاتا ہے, تو کیا کہیں گے پجاری کا عمل اچھا ہے. یہ دنیا میں کسی چیز کا فائدہ اور
سب جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے کے سارے غیر مسلم ہیں مالی اعتبار سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ اہل حق میں سے ہیں۔ یہ عجیب و غریب دھوکہ ہے۔ کوئی چیز، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہونا کسی غلط عمل کے ساتھ مت جوڑیے۔ میں نے فلانا کام کیا، مجھے یہ اتنا فائدہ ہو گیا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ تو مکیش امبانی تو اللہ تعالیٰ کا بچپن سے انکار کر رہا ہے نعوذ باللہ، اور اسلام کا انکار کر رہا ہے، تو آپ نعوذ باللہ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ کیا کہیں گے؟ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں پیسے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، سب غیر مسلم ہیں، تو آپ کو نعوذ باللہ اپنے کسی بھی عمل پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ اس لیے دلیل میں یہ مت دیجیے کہ مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا، دلیل قرآن اور سنت کا نام ہے بس۔ ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی گئی، ایک بات بھی نہ پائی گئی تو وہ ایصال ثواب وہ ایصال ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نہیں پا سکتا، جس کے نتیجے میں نہ تو اس عمل کرنے والے کو ثواب مل سکتا ہے، نہ ہی یہ کسی دوسرے کو بھیجا جا سکتا ہے۔ جب خود کو ہی ثواب نہیں ملے گا تو دوسروں کو کیسے؟ بلکہ ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ آج کل ایصال ثواب کے نام پر لوگوں نے طرح طرح کی بدعات، رسومات ایجاد کر لی۔ بہت سے لوگ محض نام و نمود کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں شہرت اور نیک نامی ہو سکے، یا لوگ کیا کہیں گے کہ اذیت ناک انجام سے بچا جا سکے۔ لوگ عام طور پہ بہت ساری غلطیاں جب ہم کو سمجھانے جاتے ہیں، لوگوں کے دباؤ میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دباؤ تیرے اوپر نعوذ باللہ ہلکا ہے۔ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا کفر ہے۔ بہت سی مرتبہ جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے، یہ نڈر پنا ہے، جیسے نا امید ہونا کفر ہے۔ بہت سی مرتبہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، نا امیدی کفر کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ، مثال کے طور پر ایک آدمی بہت لباڑ ہے پیسے دینے میں، اس سے امید نہیں ہے، دے تو دیے، تو دوسرے کیا بولے گا؟ نا امیدی تو کفر ہے، جاہل ہے وہ شخص۔ نا امیدی کفر کا مطلب نہیں سمجھا، وہ یا تو سمجھا نہیں ہے یا پھر یہ کہ سمجھتے ہوئے غلطی کر رہا ہے۔ نا امیدی کفر کا مطلب رب کی رحمت سے نا امید ہونا، صرف اسی جگہ پر نا امیدی کفر ہے۔ یعنی ایک آدمی اتنے گناہ کر لے اور پھر دل میں یہ خیال کر لے کہ اب میں اتنا گنہگار ہوں کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ والی نا امیدی کفر ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب نا امیدی جائز ہے، کوئی نا امیدی کفر نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ بہت سی مرتبہ ایک آدمی ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے کر گیا، اب آپ کو ٹالتا ہے، کسی سے بات کر رہے آپ نے، اب تو امید نہیں کہ یہ پیسے ملیں گے، تو فوراً وقت دیتا ہے، نا امیدی تو کفر ہے۔ اب جاہل، وہ یہ والی نا امیدی نہیں، وہ دوسری نا امیدی جو میں نے بتائی کہ رب کی رحمت سے نا امید ہو جانا کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ اب مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ والی بات کفر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ دنیا میں 50 لوگ ہیں، ان سے بار بار کا تجربہ ہے کہ وہ کام کر کے ہی نہیں دیتے، جیسے پیسے کا معاملہ ہوا، وہ لوٹاتے ہی نہیں ہے، تو آپ نے یوں کہہ دیا کہ یار میرے کو امید نہیں ہے، فوراً بکے گا، نا امیدی تو کفر ہے۔ دیکھیں، دنیا کی سب چیزوں میں بہت محتاط، دین بولنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے، دین کے بارے میں جو بھی بکنا ہوتا ہے بلا جھجک بک دیتے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزوں میں کوئی بڑا کیس ہو گیا میڈیکل لائن کا، آپ فوراً بڑے کسی بڑے اسپیشلسٹ سے آپ جو ہے مشورہ کریں گے، تو یہ والی بات آپ کی اس وقت کبھی کیوں نہیں نکلتی جب کوئی دین کا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس وقت آپ کیوں نہیں ایسے بات کرتے کہ آپ کسی بڑے مفتی صاحب سے بات کیجیے، یہ بات تو آپ کسی بڑے عالم سے پوچھیں گے تو ہی صحیح معنی میں اس کا حل نکل سکتا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ ایسا کبھی نہیں نکلتا، ایسا کبھی نکلتا۔ اکثر مواقع پر دین کے بارے میں بلا جھجک میرا خیال، تو ہے کیا بھائی جو تیرا خیال؟ مولوی کبھی 20 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میرا خیال ہے، وہ بھی وہ کہتا ہے کہ یہ فلانی۔ ہم نقل کر رہے ہیں مولانا مبین الرحمان، ایک بڑے عالم ہیں، ان کے متعلق ان کا مضمون نقل کر رہے ہیں، کیوں نہیں کہتے یہ ہمارا خیال؟ ہم کیا ہیں جو ہم اپنا خیال پیش کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دین کے بارے میں خیالات بکواس۔ نام و نمود کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں شہرت اور نیک نامی ہو سکے، یا لوگ کہیں گے کہ اذیت، لوگ کیا کہیں گے، یہ والے جملے سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ جبکہ بہت سے لوگ شریعت کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنے خود ساختہ یعنی اپنے بنائے ہوئے طریقے سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے نتیجے میں نیکی برباد، گناہ لازم کا معاملہ پیش آتا ہے، یعنی نیکی تو نہیں ملتی، الٹا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ ایصال ثواب تو کسی نیکی ہی کا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی شریعت میں معتبر ہو، اور شریعت کی نگاہ میں وہی نیکی معتبر ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ بھی ہو اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق بھی کیا جائے۔
شریعت کی تعلیم کے خلاف ہوگی، وہ مخلص بہت ہے. بہت سارے لوگ مخلص ہوتے ہیں، مگر مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا کام شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی آپ کا بہت قریبی دوست ہے مگر نادان ہے، دوستی میں ذرا بھی شک نہیں ہے، مگر وہ جب فائدہ پہنچانے جائے گا تو الٹا نقصان کر جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے. ایک آدمی ہے گاڑی چلانا نہیں جانتا، آپ بہت سب بیمار ہیں اور آپ کو فور ویلر چلانا نہیں جانتا، بس کسی سے اس نے 2-4 باتیں پوچھ لی اور آپ کو اس نے فور ویلر میں اٹھا دیا. اب وہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ رکشے میں جاتے یا پیدل جاتے تو جو ہے وہ بچ جاتے اور آپ اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سیدھے آگے کا سفر کر لیں گے. ہے مخلص، اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، عمل اس کا بالکل غلط ہے، عقل کے بھی خلاف ہے یا نہیں. جب وہ ڈرائیونگ نہیں جانتا تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ کسی ڈرائیور کا انتخاب کرتا اور پھر آپ کو لیتا، خود گاڑی ڈرائیو نہ کرتا. اب وہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے صرف اور صرف جذبات پر ڈوب کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں چلانا نہیں جانتا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری مثالیں. جیسا کہ پہلے شاید اب تو بندی ہو گیا معاملہ کہ ایک مرحوم کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کے طور پر ٹورنامنٹ ہوتا تھا. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ٹورنامنٹ ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں نا، ہمارے محلے میں اس ایصال ثواب کے لیے ٹورنامنٹ ہوتا تھا. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں. قوالی ہوتی ہے ایصال ثواب کے لیے. مولانا عبدالرؤف سکھروی دامت برکاتہم بڑے عالم ہیں پاکستان کے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہاں ایک جگہ پر قبرستان میں ایک فلم جو ہے وہ باقاعدہ دکھائی گئی. کیوں؟ مرحوم کو یہ والی فلم بہت پسند تھی. یہ صرف چٹکلے نہیں ہیں، یہ تو ایک مثال ہے. ایسی 50 باتیں ہیں جو بالکل غیر شرعی اور وہ مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے ہو رہی ہے. وہ ایصال ثواب نہیں ہو رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے مرحوم کو بھی ایصال عذاب ہو. ان کو تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، پر مرحوم ایسا بھی کیا کھا کے مرا کہ کسی کو اتنی بھی نہیں بتا کے گیا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہ بھی تو مرحوم کی ذمہ داری تھی نا. مرحوم اتنا بھی کتنا بدتر آدمی تھا کہ اتنا ہی نہیں بتا کے گیا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اس کے لیے ضروری کہ وہ نیکی شریعت میں معتبر ہو. شریعت کی نگاہ میں وہی نیکی معتبر جو اخلاص کے ساتھ شریعت کی تعلیمات کے مطابق کی جائے. اس سے معلوم ہو کہ کسی کی بدعت کا ارتکاب کر کے ثواب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بدعت تو گناہ ہے اور گناہ کا ثواب کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ گناہ کا ثواب نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ایصال ثواب بھی وہی معتبر ہے جو اخلاص کے ساتھ اور شریعت کے مطابق کیا جائے. آج کل ایصال ثواب کے نام پر متعدد غیر شرعی باتیں رائج ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. ایصال ثواب کے لیے دن یا مہینہ خاص کر کے اسے لازم سمجھنا یا اس کا خصوصی اہتمام کرنا بدعت کے زمرے میں آتا ہے. اس سے معلوم ہو کہ ایصال ثواب کے نام پر رائج تیجا، سویم، ہفتم، جمعہ، 40واں، چہلم، برسی سب کی سب بدعت ہے. تیسرے دن کرنا تیجا کہلاتا ہے. سویم بھی اسی کو بولتے ہیں. ہفتم 7ویں دن، مان لو کہ جمعے کے دن مرا ہے تو دوسری جمعرات کو یا جمعے کو جو ہے اس کے لیے کچھ خاص مجلس کا اہتمام. 10واں بھی کیا جاتا ہے، زیادہ تر ہمارے یہاں 10واں رائج ہے، پاکستان میں ہو سکتا ہے یہ 7واں رائج ہو. اور 40ویں دن کیا جاتا ہے. مرا ہے اس کے بعد 40ویں دن باقاعدہ. ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر جمعرات کو پہلے جب بھی مرا ہے تو اس کے بعد جتنی جمعرات آئیں گی ان جمعرات کو کچھ عورتوں کو جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی ان کو بلا کر ان کے ہاتھ میں پارا تھما دیا جائے گا. اور وہ عورتیں، یہ نظروں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوں، نظروں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوں، سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں. چھوٹا تھا میں خود بھی ایسی جگہوں پر گیا ہوں میری دادی کے ساتھ، وہ میں بتا رہا ہوں. ہوتا کیا تھا کہ وہ ہماری دادی کے ساتھ، وہ خود تو نابینا ہو گئی تھی، یعنی بہت کم نظر آتا تھا، وہ مجھے لے کر جاتی تھی. 6-7 سال کا تھا. اب وہ جتنی گڑیا تھی وہ قرآن پر انگلی پھرا رہی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی بہوؤں کی 2-3 جتنی بہوؤں کے وہ گناہ بھی معاف کروا رہی اور پارا میرے سے زیادہ جلدی ان کا پارا پورا ہوتا تھا. میرا مشکل سے کبھی پاؤ پارا کبھی آدھا پارا ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، اور قرآن کو کمل. اور پھر وہ موقع آ جاتا تھا کہ چلو بھائی پارے جمع کرا دو. یہی ہوتا ہے. اچھا یہاں مسجد میں اگر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جیسے بہت سی مرتبہ لوگ مرنے کے بعد جو ہے وہاں یہ اعلان کر دیتے ہیں فلانی مسجد کے اندر جو ہے قرآن خوانی ہوگی. تو یہ سب جتنے لوگ آتے ہیں، اب بہت سی مرتبہ یہ اعتراض ہوتا ہے نیت کا کیسے پتا؟ چلو نیت اپنی جگہ پر، یہ جتنے لوگ آتے ہیں سب سے پہلے تو آ کر فوراً، کیونکہ ہر جگہ وہ مسجد کی دیواروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. بدتمیزی ہے. آپ کم از کم اللہ کے دربار میں تو تواضع اختیار کریں. اس لیے ہمیشہ مسجد میں اگر جائیں ٹیک نہ لگائیں. ٹیک مت لگاؤ. یہ کیا چیز ہے؟ جتنا جلدی ٹیک لگاؤ گے اللہ تعالیٰ اس ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا کرے گا پھر کسی قابل ہی نہیں رہو گے. اس لیے یہ ٹیک والی عادت چھوڑ دو. بہت سی مرتبہ بولنا پڑتا ہے. اب اتنا بڑا آدمی ہو گیا 70-75 کا ہو گیا، اس کو یہ احساس نہیں. چائے کے ڈبے پہ بیٹھا ہوگا بلا جھجک 2-3 گھنٹے. وہاں کون سی کرسی ہے؟ وہاں تو ٹوٹا ہوا ٹیبل ہے.
وہاں اس کو ٹیک یاد نہیں آتا، اور جیسے مسجد میں داخل ہوا فوراً ٹیک لگاتا ہے. یعنی اللہ کے گھر میں بھی ذرا کم جو ہے فروتنی اور اس کا احساس نہیں کہ میں کس جگہ پر آ کے بیٹھا ہوں. اس لیے جوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بوڑھے کو بتائے کہ چچا جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کم از کم اب بہت کم وقت باقی ہے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلا سکتا ہے، اس جگہ پر آپ آئیں، یہ اللہ کا دربار ہے. اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ جھکاؤ پسند کرتا ہے، جھکاؤ، اکڑ نہیں پسند کرتا. اس لیے اگرچہ آپ بہت بہترین کرسی پر پورے 8 گھنٹے بیٹھتے ہوں گے، مسجد میں دیوار سے ٹیک نہ لگائیں، مسجد میں دیوار سے ٹیک نہ لگائیں. اکثر بتانا پڑتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو یہ جو قرآن خوانی میں بھی آتے ہیں، یہ سب دیوار سے ٹیک لگا لیتے ہیں، اور دیوار سے ٹیک لگانے کے بعد کبھی تو پارا لیتے ہی نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں پکڑتے. اور اکثر اتنا وہ ہوتی ہے جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی، اور جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے بھی ہیں وہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ کئی بزرگوں کا قول ہے، حدیث تو نہیں ہے کہ جب رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، یہ حدیث تو نہیں بول سکتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا تو غلط ہے کہ بہت سے پڑھنے والے وہ ہیں کہ قرآن اوپر لعنت کرتا ہے. یہ والے الفاظ سے کوئی حدیث نہیں ہے، باقاعدہ اس کا انکار کیا، اس لیے کہ ہمارے بہت ساری چیزیں جو حدیث کے نام پر رائج ہے مگر وہ ہے نہیں، ایسے ہی والی چیز بھی. بہرحال مگر اتنا ضرور ہے کہ ثواب تو نہیں مل سکتا. جب جب قرآن پڑھتے ہوں گے تب تب قرآن ان کو بددعا دیتا ہوگا، قرآن قبول نہیں ہوتا ہوگا، الٹا ان کے اوپر گناہ ہوتا ہوگا. تو بہت سے تو قرآن چھوتے ہی نہیں ہے، بہت سارے وہی اناپ شناپ، اور یہاں بھی بہت سے دوستوں کا، اس لیے کہ ایک منع ہے دوست، تو بہت سے دوستوں کا اجتماع ہوگا، تو جن لوگوں سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی یہاں ملاقات ہو جائے گی، جن رشتے داروں سے اتنے سال سے ملاقات یا اتنے مہینوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی یہاں ملاقات ہوگی، اور 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ رسمن. اچھا جو جس کے رشتے دار کا انتقال ہوا ہے، جس نے اس کا انعقاد کیا ہے، اس غریب کو تو موقع ہی نہیں ہے، وہ کہاں بیٹھے گا، وہ تو کھانے پینے کا انتظام کرے گا، اس کو تو موقع ہے ہی نہیں. تو وہ کھانے پینے کے انتظام میں ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو جن کو باہر سے بلایا ہے اب وہ اپنا کام چھوڑ کر آ رہے ہیں، اس کی اجازت شریعت میں ہے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایصال ثواب کے طریقے وہ سب رائج تھے اور سب ہیں، مگر یہ والا کوئی عمل نہیں تھا جو ہم کر رہے ہیں نا. اب جیسے ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک بندہ جو آیا وہ کہنے لگا کہ میرے گھر میں کچھ بچوں کو بھیجو. ہم تو اپنے مدرسے سے نہیں بھیجتے. ایک بزرگ ہمارے یہاں انتقال کر گئے، ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن خوانی کے لیے بھیجا جائے، مگر قرآن خوانی کے طور پہ جب بھیجے بھی تو کم از کم یہ جو قرآن پڑھنے کے لیے گئے ان کی عزت بھی ہو. اس لیے وہ بار بار اس پر زور دیتے تھے کہ میں اگر کسی کو بھیجتا ہوں تو پھر یہ خیراتی لوگ نہیں کہ 2-4 روپے والی کوئی مٹھائی لا کے دے دی. بہت سی مرتبہ اس میں بھی افراط اور تفریط سے کم نہیں، میں خوشی سے دیتا ہوں تو خوشی وہ دے جس سے یہ بھی خوش ہو. خوشی کی فارمیلٹی مت کرو، خوشی کی فارمیلٹی مت کرو. اگر دینا ہے تو بقول ان کے، یا آج ہمارے اعتبار سے ہر ایک کو 500 روپے تو پہلے نوٹ دے اور ساتھ میں اچھا والا فالودہ پلا، اس کے بعد کچھ سمجھ میں آؤ کہ تو صحیح معنی میں قرآن کی جو ہے وہ عزت بھی کر رہا ہے. باقی حیثیت نہیں تو کس نے بولا یار یہ بکواس کرنے کا تجھے. وہ ایک بندے نے تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ چاکلیٹ 8 آنے والی اور روپے والی چاکلیٹ بھیجی. میں نے اس کو کہا، بولے میری حیثیت نہیں تھی تو کس نے بولا تجھے یہ سیگرین والی چیز بھیجنے کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کے چکر میں، اگر قرآن کی اہمیت ہے نا میرے دل میں تو میں اپنی جان نچھاور کروں، اور نہیں ہے اہمیت بکواس نہ کروں. اہمیت نہیں ہے تو بکواس نہ کرو. اگر اہمیت ہے تو آدمی وہ خرچہ کرے جس سے محسوس بھی ہو کہ اس نے کچھ کیا ہے، اس نے کچھ کیا ہے. اس لیے وہ عالم کا تو مسلک یہ تھا کہ اگر بھیجا جائے گا تو پھر ڈھنگ سے کام ہوگا، تو اہمیت رکھتا ہے تو یہ تیرے لیے دعا کریں گے. ورنہ ان کا جو چٹکلا وہ یہی ہے کہ وہ ایک بزرگ، ایک سیٹ صاحب تھے، ان کے گھر میں کسی دکان کا یا گھر کا افتتاح ہوا تھا، تو مولانا صاحب کے یہاں سے بچوں کو بلوایا، تو مولانا صاحب لے کر گئے، اور لے کے جانے کے بعد پھر وہ اپنے زمانے کے شاید وہ 5-7 روپے دے رہا تھا 30-40 سال پہلے. تو انہوں نے کہا 5-7 روپے؟ بولے یار کیا کروں؟ بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم دعا کر دیں یہ تہس نہس ہو جاؤ. صحیح بات ہے نا. اچھا کیا کر رہے ہیں یہ؟ میری بات نہیں سمجھے. یہ حقیقت میں یہ ہمارا مرض ہے، یہ ہمارا مرض ہے. میں صرف اس قرآن خوانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں بھی قرآن خوانی، قرآن پر کچھ دینے کا مسئلہ آتا ہے، دیتے ہوئے بہت دل ٹوٹتا ہے، بہت سخت دل ٹوٹتا ہے. اور پھر کیا کرنے، کڑک کڑک 10 کا نوٹ، پھر کھڑکی کھولو. یہ کیا تماشا ہے یار، میں سمجھ میں نہیں آتا. یہ مسجد میں کھڑکیاں جو ہے نا جو بنائی ہے وہ اسی مقصد سے بنائی کہ یہاں کا بفارہ باہر نکلے، یہاں کا بفارہ باہر نکلے. میں اس لیے اس وقت اسٹینڈ لیتا ہوں کہ یہ ضروری چیز ہے.
یہ ضروری چیز ہے. آواز کا جو مسئلہ ہے، ہم اوپر کا مائک نہیں چالو کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر والوں کو سنانا ضروری، باہر والوں کو سنانا ضروری نہیں ہے. اسی لیے کہ دوسرے لوگ جن سے مطلب نہیں ان کو کیوں سنایا جا. مگر جہاں بفارے کا مسئلہ ہے تو ضروری چیز ہے نا. ہوا کے لیے تو کھڑکیاں بنائی، پھر کائے کے لیے بنائی. بہرحال تو قرآن کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فارملٹی کے طور پر کبھی وہ قاری صاحب کو یا حافظ صاحب کو جب تراویح کے اختتام پر مصافحہ کرتے ہیں 10 کا گرم گرم نوٹ دے دیتے ہیں. گرم گرم 10 کا نوٹ نہ دو، ویسے ہی چھوڑ دو. اور اگر خوشی ہے تو وہ چیز جو تو تیری حیثیت ہے، رب نے اگر اس طریقے سے تیرے ساتھ سلوک کر دیا تو روتا پھرے گا. تو روتا پھرے گا. حقیقت کہہ رہا ہوں میں، روتا پھرے گا. قرآن کی حدیث کی وہ جو آیت ہے نا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شیخ نے بھی وہ آیتیں وہ حدیثیں نقل کی ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہدیہ قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت وحی سنائی. یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوتی تھی 20% مال رب کی طرف سے اللہ کے رسول اور ان کے خاندان کے لیے مخصوص تھا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے خاندان کے لیے 20% مال مخصوص تھا. نہیں پڑھا؟ سورہ انفال کی پہلی آیت کی تفسیر پڑھ لو. سورہ انفال کی پہلی آیت کی تفسیر پڑھ لو. شیخ الحدیث نے خود تنخواہ لینے کو جائز قرار دیا ہے. میری بات سمجھ رہے؟ اس لیے بہت سی مرتبہ یہ جو جن لوگوں کا مسئلہ کی بن جاتا ہے کہ جس نے لیا جہنمی، نعوذ باللہ. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے صدیق اکبر نہیں، اس سے بھی اوپر کے درجے سے لے کے نیچے تک سب کو آپ جہنمی بنا دیں گے. اس لیے تنخواہ لینا 100% نہیں، 1000% درست ہے. 100% نہیں، 1000% درست ہے. اور قرآن کی جس آیت کا کہ لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا، یہاں نبیوں کا جو قرآن جملہ نقل کرتا ہے نا، وہ اجرا اور مالا کا مطلب یہ ہے کہ کافر سے کوئی نبی نے جو ہے وہ مال کا سوال کیا نہیں ہے. کافر سے مال کا سوال نہیں کیا. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان جو لوگ ہو گئے اور وہ جنگیں لڑنے جاتے تھے تو ان کے لیے جب وہ جنگ لڑ کر آتے تھے حضرت اس جنگ میں شریک ہو یا نہ ہو، بہر صورت 20% مال، یعنی اگر 1,00,000 روپے ملے ہیں تو 20,000 روپے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے مختص تھا. وہ باغ فدق کا جو واقعہ ہے نا وہ اسی پر ہے. اور صدیق اکبر نے زندگی بھر خلافت کے بعد تنخواہ لی ہے، فاروق اعظم نے تنخواہ لی ہے، اور خود انہوں نے نہیں، سارے کارندے جو حکومت کی مشینری میں ہوتے تھے سب نے تنخواہ لی ہے. اس لیے اگر کوئی اس طریقے سے اجرت لیتا ہے تو یہ والی حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ والی حدیث یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں بہت سی مرتبہ یہ تمام جگہوں پر جو وہ آدمی کو اختلاف ہو جاتا ہے. کیا کرے؟ تو کسی بڑے عالم سے پوچھے، کسی بڑے عالم سے پوچھے. دنیا میں جتنی مشینری ہے نا وہ مشین جو ہے پیسے سے چلتی ہے. بعض جگہ پر پیسہ طاقت سے وصول کیا جاتا ہے، جیسا ٹیکس. سمجھ میں آیا؟ یہ بار بار اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ اس پر بہت بڑی غلطی. ٹیکس یہ میرا وقت سے اوپر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ 6 پر کاٹا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ ختم. اب ٹیکس طاقت سے وصول کیا جاتا ہے. جہاں آپ نے وہ جو ہے ذرا سی بھی گڑبڑی کی، ایڈی کا چھاپا. اور صدقہ خیرات، مولوی بیچارہ صدقے کے فضائل سنا کے جب مانگتا ہے تو کیا کریں یار، اتنے سارے لوگ آ گئے. تو وہ جو تازیانہ نہیں جو کوڑا پڑنے والا وہ آخرت میں پڑے گا. جن کو خوشامد سے مانگا جاتا ہے تو اس موقع پر جو ہے آدمی پریشان ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہے وہ خیرات کے پیسے میں پلتے ہیں. تو چیف جسٹس کون سی دکان لگاتا ہے؟ چیف جسٹس ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کا، کون سی دکان چلاتا ہے؟ کوئی کاروبار چلتا ہے اس کا، نیتا کا کوئی کاروبار چلتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی ساری مشینری عوام کے پیسے سے چلتی ہے. وزیر اعظم سے لے کر ایک خاکروب صفائی کامدار، وہ سارے کے سارے لوگ. بس مسئلہ یہ ہے کسی نے کوئی کام متعین کر لیا تو وہ کام سب اپنا اپنا کام کریں گے. للہ تو ایک اسکول کا ماسٹر بھی تو للہ کام کر سکتا ہے، کسی نے منع کیا؟ ثواب نہیں ملے گا. میں بولتا ہوں ثواب ملے گا. ایک اسکول کا ماسٹر جس کو گورنمنٹ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے 95,000 روپے تنخواہ دیتی ہے، وہ اگر للہ کام کرے گا ثواب ملے گا. اگر آپ دکان چلا رہے ہیں 2 دن آپ بورڈ لگا لیں سنیچر اتوار بالکل فری، ثواب ملنے والا ہے آپ کو. منع نہیں کرتا، میں بولتا ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں ثواب لکھ کے دیتا ہوں، ملنا ہی ملنا آپ کو. میری بات سمجھ؟ للہ تو کہیں بھی آپ کام کر سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ للہ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. آپ کارپوریٹر ہیں، آپ وزیر اعظم، کوئی عہدے پر ہیں، سرکاری غیر سرکاری، آپ کوئی انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں،
معاف کر دیں، ثواب ملنے والا ہے آپ کو، کوئی نہیں منع کر سکتا. ثواب کے لیے بہت سارے کام ہیں. آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس جگہ پر آپ ثواب کے لیے، آپ گارمنٹس کا نعوذ باللہ گستاخی معاف، گارمنٹ کے ایک بیپاری کا 1 مہینے کا بل معاف کر دیں، ثواب ملے گا. غریبوں کو 1000 جوڑی شرٹ سل کے دے دیں، ثواب ملنے والا ہے. ثواب کی کمی، ثواب بہت سارے راستے ہیں. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں بہت سی مرتبہ، ایک تو للہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو للہ تو بہت سارے ہیں کام، مگر کچھ لوگوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کی، تو اب جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے. جیسے بیوی نے گھر کا کام سنبھال لیا نا، وہ اس کی ذمہ داری نبھا رہی ہے. شوہر نے اپنا کام سنبھال لیا کہ باہر سے پیسے لا کے اس کو دے، وہ اس کی اپنی ذمہ داری سنبھال رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.